السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو قابل احترام بھائی اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں اس دعا کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ واچ کریں گی، آپ کے لیے بڑی دعائیں اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں for future notifications. جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ یوم عرفہ کے بارے میں ہے، اور آج 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ والے دن مانگی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دعا کریں گے، پھر وہ حسن حسین بنا دیں گے۔ اور جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا وہ کلمات جو میں نے یا مجھ سے پہلے انبیاء نے بطور دعا پڑھے، اسی حدیث کا یہ حصہ ہے۔ وہ ہے یعنی آج کے دن جو کلمات ہم نے پڑھنے ہیں، جزاک اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے ہیں، جو اس حدیث کا حصہ ہے جس سے ابتدا کی گئی۔ پھر یہ ہے کہ اگلی حدیث شریف یہ سب مشکات شریف میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان کو اتنا ذلیل دیکھا گیا ہو، ذلیل، حقیر اور غیظ و غضب کی حالت میں، چونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکان من الجن، شیطان جنات میں سے ہے، تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے، آگ سے اس کی تخلیق کی گئی ہے، تو اس میں غصہ بہت زیادہ ہے، اور یہ نیک مسلمانوں کو دیکھ کے، اچھے اعمال دیکھ کے اس کو غصہ آتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا عرفہ کے دن سب دنوں میں زیادہ یہ غصے میں بھی ہوتا ہے اور یہ ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب یوم عرفہ والے دن حاجی حالت احرام میں عرفات میں حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ بہت اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث شریف کا اگلا حصہ ہے کہ بدر کے دن بھی شیطان کو ایسا ہی ذلیل و خوار دیکھا گیا۔ یوم عرفہ کی فضیلت جو اگلی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تو یاد رہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت مجسم نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہوتا ہے اللہ رب العزت ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جیسے ان کی شان ہے۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جیسے ان کی شان ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں
تو آسمان نے دنیا پہ نزول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں پہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا میرے بندوں کو دیکھو، یہ میرے بندے پراگندہ بال لیے ہوئے، گرد و علود لیے ہوئے آئے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ جو حاجی حج کی نیت کرنے کے بعد حالت احرام میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آئے ہیں عرفات میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ سن کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے رب، اس میں فلاں شخص بھی تو ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے، اور فلاں عورت بھی ہے جو گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بھی بخش دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات کا پروانہ نہ دیا جاتا ہو۔ پھر آگے ایک اور حدیث شریف آ رہی ہے، وہ بھی بڑی اہم حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ عرفات کی شام کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غالباً 5 گھنٹے لمبی اتنی ایسے دعا مانگی آپ نے، ایسے آپ کی جو آرم پٹ تھی، آپ کے بغل مبارک کے نظر آ رہے تھے، یہ دعا مانگی میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یوم عرفہ والے دن، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور پھر کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت کی مغفرت فرما دی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے حقوق میں ظالم سے مظلوم سے بدلہ لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، یا اللہ، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت کی نعمت عطا فرما دیں اور ظالم کی مغفرت فرما دیں، مگر آپ کی یہ دعا عرفات والے دن قبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ مزدلفہ تشریف لائے، آپ نے وہاں پہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا، آپ نے پوری رات آرام فرمایا، پھر آپ نے وہاں پہ وقوف مزدلفہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پھر مزدلفہ میں جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اور آپ نے جو اللہ سے مانگا وہ آپ کو عطا کیا گیا، تو راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یا مسکرائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے عرض کیا فدا ابی امی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے والدین آپ پہ قربان، یہ ایسا وقت ہے کہ آپ ہنستے نہیں تھے، پھر کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کے دانتوں کو ہنستا رکھے، آمین۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، بزرگ و برتر نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کی مغفرت فرما دی ہے، تو اس نے مٹی لی اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا، سبحان اللہ، اور وویلا کرنے لگا اور چیخنے لگا۔ چنانچہ اس کی بدحواسی اور اضطراب نے مجھے ہنسنے پہ مجبور کیا۔ یہ ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے۔ اچھا، تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ امت کی کو مغفرت عام سے نوازا گیا، حقوق اللہ بھی بخش دیے گئے، حقوق العباد بھی۔ اس لیے بہتر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے مفہوم پہ یہ قید لگائی جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ سب صاحب علم ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں، فقہائے کرام، ان کی ضرورت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جب وہ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرماتے ہیں، وہاں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی احادیث میں ہم محتاج ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کریں۔ امام بخاری بھی فقیہ تھے کسی درجے میں، اور انہوں نے بھی مسائل استنباط فرمائے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو جو فرمائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قید لگائی جائے کہ مغفرت عام کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سال حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ ان کے حق میں ہے جن کا حق مقبول ہوا ہو، اور حج میں کوئی گناہ نہ ہو، حج مبرور ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پہ ہم نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یا پھر مفہوم کو ظالم پہ محمول کیا جائے کہ جس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی، مگر حق واپس نہیں کر سکا، کسی کا قرض لیا، قرض ادا نہیں کیا، معاذ اللہ جادو کیا کسی پہ۔ اب جادو جو ہے یہ قتل عمد ہے، اور جادوگر اور جادوگرنی کے بارے میں جو لوگ جادو کرواتے ہیں، ان کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، دار اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، تو کسی کا گھر تو اجڑ چکا، گھر ٹوٹ گیا جادو کی وجہ سے، تو وہ جو نقصان ہوا اب اس کو کمپنسیٹ بھی تو کرنا ہے۔ تو بہت اچھی بات کی کہ اس شخص نے توبہ کر دی، یہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، مگر وہ جو جادو کرنے کی وجہ سے گھر خراب ہو گیا، یا کسی نیک انسان کی ریپوٹیشن خراب کی گئی، اس پہ الزام لگایا گیا، یا کسی پاکیزہ عورت کے اوپر بہتان لگایا گیا، ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، تو اب یہ بھی ہے کہ یہ اب ان لوگوں کے پاس جائے اور کہے کہ اس نے غلط بات کہی تھی، وہ تو ایسے نہیں تھے، تاکہ کسی درجے میں ان کی عزت ریسٹور ہو۔ تو آپ ماشاءاللہ سب صاحب علم آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا
نازک ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو منع کیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو, کسی پہ بہتان نہ لگاؤ, کسی کی چغلی نہ لگاؤ کرو, لگائی بچھائی نہ کرو. بڑے خطرناک ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ بڑے خطرناک جرائم ہیں, ان کو سیریسلی لینا چاہیے. اچھا, اب آگے چلیں. یا پھر اس مفہوم کو ظالم پر محمول کیا جائے. اچھا آگے چلیں. آگے وہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ رحمت خدا بندی جسے چاہے اپنے دامن میں چھپا سکتی ہے. پھر آگے وہ آیت لائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. تو یہاں اس حدیث میں شرک کی بھی قید ہے کہ اللہ کو کسی کا شریک بنایا جائے, اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے. آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مغفرت عام کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہر کلمہ کو مسلمان کو حاصل ہوگی, خواہ وہ صالح ہے یا گناہگار ہے. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں صالح اور نیک لوگوں کے درجات کو بلند کیا جائے گا, اور اکثر گناہگاروں کی مغفرت فرما کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب رہ گئے وہ مسلمان جو جہنم میں ہوں گے. دیکھیں, ان باتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں, ہم توبہ طائب ہو جائیں. اگر ان پہ ہم غور و فکر کر لیں کہ جہنم کے 7 درجے ہیں, اور سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, اور مسلمان حقیقت میں جہنم میں جائیں گے. اور ہم جو اس راستے پہ چل رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اور اپنے بڑوں کے طریقوں پہ چل رہے ہیں, تو اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے, میرے نیک بھائیوں بہنوں, میرے جنتی بھائیوں بہنوں, ہم نے جہنم میں انشاءاللہ نہیں جانا, انشاءاللہ. اچھا, پھر فرماتے ہیں تو جو مسلمان جہنم میں ہوں گے ان کے حق میں نبی علیہ السلام کی شفاعت کا یہ اثر ہوگا کہ ان کے عذاب میں تخفیف اور مدت عذاب میں کمی کر دی جائے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بھی انشاءاللہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگی, خواہ وہ صالح ہو یا فاسق, نیک ہو یا گناہگار. اور جنت میں صالح اور نیک لوگوں کے درجات اس جزا و انعام سے زیادہ بلند ہوں گے, یعنی شفاعت سے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا جس کا وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے مستحق ہوگا. اور فاجر اور گناہگار کے حق میں اس کی مغفرت ہوگی, یا انہیں اپنے فضل و کرم سے بغیر عذاب ہی کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, یا پھر ان کے عذاب میں شدت میں کمی کر دی جائے گی. دعا کرنے سے پہلے ایک لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے میرے سامنے شرک کے بارے میں. شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ کسی رسول, کسی نبی, کسی صحابی, کسی ولی یا کسی بت کو ایسا سمجھے جیسے اللہ, معاذ اللہ. اور ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو وہ ریسرچ جو میرے سامنے آئی ہے, it has really shaken me up. بڑا پریشان ہوں.
اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے، جن کی نظریں وہاں تک گئیں جہاں تک ایک مجھ جیسے ایک کم علم انسان کی نظر وہاں نہیں جاتی۔ جس معاشرے میں شرک عام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی مقدس ہستی کیوں نہ ہو، ان کو جب اللہ کے بالمقابل ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ضرورت نہیں رہی، معاذ اللہ، تو جس معاشرے میں شرک پھیلتا ہے اس معاشرے میں گناہ عام ہو جاتے ہیں، بے عملی عام ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ ظلم و ستم سے بھر جاتا ہے، جو شرک سے منع کیا گیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے شرک سے بچنا ہے، اور عبادت پورے کلام پاک کا مفہوم سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اب عبادت کی ڈیفینیشن جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے محبت بھی کی جائے۔ اب بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شیطان وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا ذاتی دشمن ہے، یہ لوگوں کو شرک میں ڈالتا ہے تاکہ یہ اپنے رب سے دور ہو جائے، اور جو ایک انسان کا تعلق، ایک مسلمان کا تعلق اللہ سے ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیام، رکوع اور سجود صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ جو محبت اللہ کے لیے وہ کسی اور کے سے نہیں ہو سکتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت پر سجدے، یہ محبت بھرے قیام، یہ محبت بھرے رکوع، یہ محبت سے لبریز تلاوت، یہی تو ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ عبادات ہی تو ہے جو ایک مسلمان کو شیطان کے چنگل سے نکالتی ہے۔ اور یاد رہے، دعا کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں دعا۔ اہل علم حضرات نے لکھا ہے، کچھ سٹیپس لکھے ہیں کہ ایک انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور ان میں غالباً 7 سٹیپس ہیں، اور ان میں ایک سٹیپ یہ ہے اللہم احفظنا اللہم احفظنا، کہ انسان کو اپنے رب کی نافرمانی میں مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر فائنل سٹیپ یہ ہے کہ اس کو اب اللہ رب العزت کا نام اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ۔ اور وہاں پہ اہل علم حضرات نے لکھا ہے اعاذنا اللہ من هذه الخسارہ۔ اس لیے آج جو عرفہ ہے، ابھی ہم دعا کرتے ہیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم نے سچی توبہ کرنی۔ آپ سب نیک لوگ ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے آپ کا بڑا ادب ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ سب صاحب ادب ہیں۔ نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے وقت نکالنا ہے اپنی قیمتی مصروفیات سے، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ دین اسلام کی بہترین ڈیفینیشن جو اہل علم حضرات نے کی ہے، بہت دل کو لگی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم نے عبادت کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، ان کے بعد کوئی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے اور مخلوق کی ہم نے خدمت کرنی ہے. اللہ کی مخلوق, whether someone is a Muslim or a non-Muslim, we have to benefit everyone. We have to pray for everyone. ہم نے اللہ کی زمین پہ عاجز اور مسکین بن کے رہنا ہے. ہم نے یہ انر کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے. ہم نے اپنے اہل و عیال میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہے, اپنے بچوں میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی, ہم نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تیری رحمتوں کا دریا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تیری رحمتوں کا دریا یا اللہ یا اللہ, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا یا اللہ, آج یوم عرفہ ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. یا اللہ یا اللہ, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. تو ہم نے عاجز اور مسکین بندہ بن کے اس زمین پہ زندگی بسر کرنی ہے. یا اللہ, ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں ہیں, ہر لمحے تیری رحمت کے محتاج ہے. ہماری حفاظت فرما. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ دعا پڑھ کے پھر اسماء الحسنی کے ساتھ دعا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے مجھ کو ہو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا,
درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، نیک ہو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، یا اللہ یا اللہ، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، یا اللہ کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں آزمائش کے مالک نہیں میرے اللہ، مجھے گناہوں کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اب ہم اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو یہ عاجز اسماء الحسنہ پڑھے گا اور آپ نے کہنا ہے یا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، آپ یوں چل چکے، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الحافظ یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ،
الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الولي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الدار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ یا جو ہے نا، یہ اکارڈنگ ٹو عربک گرامر ذال کو فتحہ دے رہا ہے، زبر دے رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا علیہ السلام، تیری دعا قبول کی جائے گی، اب جو چاہے مانگ۔ تو ہم بھی یا ذل جلال والاکرام سے دعا کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو 3 دفعہ کہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور ذل جلال والاکرام کا مطلب ہے یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و جلال اور احسان و اکرام۔ تو یا ارحم الراحمین، اے سب سے رحم کرنے والے۔ تو فرشتہ کہتا ہے، اس شخص سے کہتا ہے، بے شک سب سے بڑا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، جو چاہے گا۔ جو شخص 3 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، تو جو چاہے
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جو چاہے اللہ سے مانگ نگاہ کرم تیری طرف سے. حدیث شریف میں آیا ہے جو ان 5 کلمات سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا کریں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں مگر اللہ واحد لا شریک. یہ مراد ہے لا الہ الا اللہ. تو نمبر 1 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نمبر 2 لہ الملک و لہ الحمد. اسی کا تمام ملک ہے اور اس کی تعریف سب کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نمبر 3 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور کوئی نہیں. ہر چیز پہ قدرت صرف اللہ. نمبر 4 لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں مگر اللہ. یہ مراد ہے کلمے سے لا الہ الا اللہ. نمبر 5 ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور کوئی بھی طاقت اور کوئی قوت اس کے بغیر میسر نہیں. ایک دعا ہے مجھے بہت محبوب ہے یہ دعا. یہ دعا ضرور مانگا کریں. یہ حسن حسین میں موجود ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیت بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم غیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری نگاہ کا نور بنا دے اور میرے غم کا ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو فائدے میں لکھا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ کسی مصیبت، اور ہم تو اس وقت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا رنج میں گرفتار ہو اور اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت اور پریشانی اور رنج اور غم کو دور فرمائیں گے اور اس کو خوشی میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی ضرور یاد کر لیں. پھر ایک اور دعا ہے، یہ دعا بھی آپ ضرور سبحان اللہ مانگا کریں. ہاں جی، تو ہاں مل کے الحمدللہ یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں. یہ بھی حسن حسین میں موجود ہے. آپ کو تھوڑا اس کتاب کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے فضل سے یہ کتاب خود آپ کی رہنمائی کرے گی. بہت پیاری دعا ہے. ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ نے بھی یہ دعا 27ویں کی شب کو پڑھی تھی ماشاءاللہ. تو یہ آج حضرت جی کی وہ دعا اکثر ماشاءاللہ ان ایام میں سحری کے وقت اکثر اس دعا کو سنا اور آمین کہا. امام کعبہ کی جو دعا ہے 27ویں کی شب کو، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پلے کیا کریں
فجر کے وقت، تہجد کے وقت، شام کے وقت آمین کہا کریں۔ مسجد نبی شریف کی دعا ہے، ختم قرآن کی، اس پہ آمین کے، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ جو آئمہ ہیں حرمین شریفین کے، ان سے محبت رکھا کریں۔ آپ سے اللہ اور اس کے رسول محبت فرمائیں گے علیہ السلام انشاءاللہ۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم فارج الہم، کاشف الغم، مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا ورحیمها، انت ترحمنی فرحمنی، برحمت تغننی بہا الرحمت من سواک۔ اے اللہ، فکر کو دور کرنے والے، غم کو دفع کرنے والے، مجبور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، دنیا اور آخرت کے بہت بڑے رحم کرم فرمانے والے مہربان، تو ہی مجھ پہ رحم کر، تو ہی مجھ پہ رحم کیا کرتا ہے، تو ہی اپنی رحمت سے مجھ پہ رحم فرما، جس سے تم مجھے اپنے ماسوا کی رحمت سے بے نیاز کرتے۔ ایک اور دعا، یہ دعا ضرور یاد کریں، یہ بھی موجود ہے آخر میں، بہت پیاری دعا ہے۔ چند سال پہلے یہ عاجز ایک سنت اعتکاف میں حسن نصیب میرے ہاتھ میں تھی، دعائیں کر رہا تھا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حکم ہو رہا ہے کہ یہ دعا یاد کر، اس دعا کو پڑھ۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ دعا، اگر ایک دفعہ بھی قبول ہوگی نا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا ہم سب کا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ایمانا لا یرتد، ایمانا لا یرتد، یہ ارتداد سے ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر ارتداد نہ ہو، کہیں میں مرتد نہ ہو جب معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی گئی ہے جس طور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہم انی، آپ تو معصوم من الخطا تھے، سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ونعیما لا یرفد، ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنہ، جنت الخلد۔ یہ دعا تو ضرور یاد کر لیں اور باقاعدگی سے مانگا کریں۔ چلیے اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے بہت پیارے اللہ، اے ہمارے بہت پیارے اللہ، آج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج ہے۔ اس وقت یا اللہ یوم عرفات میں عشاق احرام باندھے ہوئے ہمارے بھائی اور بہن عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یا اللہ، وہ تیرے کتنے خوش نصیب بندے اور بندیاں ہیں جو اس وقت یوم عرفات میں حاضر ہو چکے ہوں گے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت اس وقت برسنا شروع ہو چکی ہے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی دعائیں ہو رہی ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا شوق اور اپنی لقاء نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اپنا خوف نصیب فرما کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ یا اللہ، اپنی محبت نصیب فرما کہ ہم جنت میں جا سکیں، اپنا خوف نصیب فرما کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، آمین۔ یا اللہ، ہمارے عقیدہ توحید کی اصلاح فرما دے، ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے بچا لے، ہماری زبان سے کبھی کوئی شرک یا کلمہ نہ نکلے، کبھی کلمہ کفر نہ نکلے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں حضوری والی نمازیں نصیب فرما، ہمیں لذت بھری نمازیں نصیب فرما،
ہمیں روحانیت سے لبریز نمازیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں محبت بھری نمازیں نصیب فرما. ہماری زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو، ہماری تہجد کبھی قضا نہ ہو، ہماری اشراق، چاشت، توابین کے نوافل کبھی قضا نہ ہو، ہماری تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کبھی قضا نہ ہو. اے میرے اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا. یا اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سنت اعتکاف کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں سنت اعتکاف کے لیے قبول فرما دے. ہمیں رمضان المبارک میں لیلۃ القدر نصیب فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما. بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو تہجد پڑھنے کی، مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ فدا بھی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، جو تیرے یا اللہ تو گواہ رہنا آج یوم عرفہ ہے، وہ تیرے آخری اور سچی، وہ تیرے آخری رسول اور نبی ہے. یا اللہ ہم اس آیت کے اوپر دل و جان سے ایمان لائے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا اللہ تو گواہ رہنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. یا اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے باپ دادا کا بھی یہی عقیدہ تھا. یا اللہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ تھا. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری سچے رسول اور نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. اور یا اللہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، تم گواہ رہنا میرے اللہ کہ ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا یا اللہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ خارج اسلام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے اللہ، تو ہمارے اس عقیدے کی حفاظت فرمانا. یا اللہ ہم تمام انبیاء رسول کو معصوم الخطاب مانتے ہیں. یا اللہ تو گواہ رہنا، ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو جنتی مانگتے ہیں، سب کے سب جنتی تھے، ان کی قبور جنت کے باغات تھے. یا اللہ یہ ہمارا ایمان. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی، یا اللہ ہم نے علماء سے سنا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے حوض کوثر میں، تو جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا ہوگا فرشتے ان کو کتاروں سے نکالیں گے. میرے اللہ بہت ڈر لگا ہے یہ بات سن کے. یا اللہ ہم سے پتہ نہیں کتنی سنتیں چھوٹ رہی، توبہ استغفار کرتے. یا اللہ ہم سے واجب سنتیں چھوٹ رہی ہیں، واجب تو نہیں چھوڑ سکتے کسی حالت میں. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے حبیب کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں، سنتوں کا علم حاصل کریں، ان کی معرفت حاصل کریں میرے اللہ، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے درجات عالیہ کو بہت بلند فرما، بہت بلند فرما.
یا اللہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے میرے اللہ جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ وابستہ رکھ۔ یا اللہ ہماری جو نسبت ہے اپنے مشائخ اور علماء کے ساتھ، اس نسبت کی ہمیشہ حفاظت فرمانا میرے اللہ، اس نسبت کو نسل در نسل قیامت تک ہماری نسلوں میں چلانا میرے اللہ۔ یا اللہ میرے محسن، میرے مربی، میرے شیخ جن کی جوتیوں میں بیٹھ کے میری زندگی بدلی، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت جی کے اہل و عیال، حضرت جی کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، حضرت جی کا سایہ شفقت تادیس سلامت رکھ، حضرت جی دامت برکاتہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہر اعتبار سے حضرت جی کے ادارے کو، حضرت جی کے کام کو، حضرت جی کے متعلقین کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے استاد محترم جن سے میں نے احادیث کی کتب پڑھی، مولانا عبدالمتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا مہینہ رمضان میں اعتکاف بیٹھے، شوال میں آپ کے پاس چلے گئے۔ یا اللہ مولانا کے اس عاجز کے اوپر بڑے احسانات، اس کمیونٹی میں بڑے احسانات ہیں، مولانا کے درجات عالیہ کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ایریا میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، ہماری اس مسجد وڈبری جماعت سینٹر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے ایک حقیر گناہگار بندے نے بڑے درد کے ساتھ یہ ادارہ بنا، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس جگہ کا کبھی ہمیں غم نہ دکھانا۔ یا اللہ جو بھائی، جو بہنیں، جو معصوم بچے اس کے ساتھ وابستہ، ان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس ادارے کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اداروں کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی، یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما لے، اس کی توسیع فرما لے۔ یا اللہ معصوم بچے آتے ہیں قرآن حفظ کرتے، یا اللہ وہ معصوم ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے تو فیض مجھ گناہگار کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ معصوم بچیاں آتی تیرا قرآن پڑھتی، یا اللہ نہایت پاکیزہ بہنیں تشریف لاتی ہے، یا اللہ جو اس معاشرے میں عبائے پہنتی ہے، حجاب کرتی ہے، نقاب کرتی ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں آپس میں نیک اور نیک بن کے رہنے کی توفیق، ہمیں آپس میں پیار اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان ہمیں کہتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کر، ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے غصے کو صبر میں بدل دے، ہمارے انتقام کو عفو و درگزر میں بدل دے، ہماری نفرت کو محبت میں بدل دے، ہماری نفرت کو محبت میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری سختی کو نرمی میں بدل دے، یا اللہ ہمارے جلال کو جمال میں بدل دے۔ یا اللہ نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے۔ اس کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جمعے والے دن یہ کتنے نیک لوگ آتے ہیں، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ میرا ہی قصور ہے کہ ان کی زندگیاں نہیں بدل سکی، اصل مجرم میں ہوں میرے اللہ، شاید میں ان کو اچھے طریقے سے دعوت نہیں دے سکا، سارا قصور میرا میرے اللہ۔ آج یوم عرفہ والے دن مجھ گناہگار کو معاف کر دے میرے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے میرے اللہ۔
آج تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے حضور میں توبہ استغفار کرتے، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے۔ جو غریب ہے یا اللہ ان کو مالدار بنا دے، جو غریب ہے یا اللہ ان کو مالدار بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بے ہدایتیں ہیں، جو دین سے دور ہے، ان کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ، تیری حبیب کی امت آج بہت پریشان ہے میرے اللہ۔ تیرے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا یا اللہ، کہیں آپ نے فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں فرمایا سراج منیرا، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ۔ یا اللہ، تیرے اس حبیب کی امت ہندوستان میں پریشان ہے، کشمیر میں پریشان یا اللہ، سیریا میں پریشان ہے، یمن میں پریشان ہے، فلسطین میں پریشان یا اللہ، پیارے پاکستان میں پریشان یا اللہ۔ یا اللہ، پاکستان کے علماء کی حفاظت فرما، ان کی بہت خدمات ہے، بالخصوص یا اللہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ کو بلند فرما، جن کی محنت سے یا اللہ ختم نبوت کا بل پاس ہوا یا اللہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو ان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کے لیے بھی، ان کو بھی عافیت کے ساتھ معاملات طے کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو عافیت نصیب فرما یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو دین دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ۔ آج یوم عرفہ والے دن ہماری یہ دعا قبول فرما لے، ہمیں جادوگروں سے بچا لے، ہمیں جادوگرنیوں سے بچا لے یا اللہ۔ ان کو دفع دور فرما دے اللہ، ان کو دفع دور فرما دے، ان کے سحر سے پوری امت مسلمہ کو بچا لے یا اللہ۔ ان شیاطین کو دفع دور فرما دے یا اللہ۔ ان شیاطین کے ناپاک اور نجس وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما دے میرے اللہ، ان سے بچا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اپنے اپنے وقت کے اوپر ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جتنے بھی نان مسلمز ہیں یا اللہ، we pray for all Muslims and non-Muslims یا اللہ۔ please give iman all to non-Muslims so they could go to paradise with us، آمین یا اللہ۔ غیر مسلم بھی تیرے حبیب کی امت دعوت ہے یا اللہ، ان کو بھی ایمان عطا فرما دے، ان کو بھی ایمان عطا فرما دے۔ اپنے اپنے وقت کے اوپر یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ خیر جو انہوں نے مانگی ہمیں عطا فرما، ہر وہ شر جس سے انہوں نے نجات تیری پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے مومن آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے امتی جو حالت ایمان میں گئے مگر انہوں نے خودکشیاں کی، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ حقوق العباد میں کمزور تھے یا اللہ۔ ان کے اوپر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.